نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آپ معزز سامعین احباب، جو آیہ کریمہ میں نے عاجز نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندگی کا درس دے رہا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان اور مومن ہمارے لیے جو ایک بہت بڑا اعزاز ملتا ہے، وہ اعزاز بظاہر اگر ہم دنیاوی تعلق سے دیکھیں، دنیا داروں کے تعلق سے دیکھیں، اپنے معاشرے کے تعلق سے دیکھیں، تو وہ ہمارے لیے اس طرف تعلق کی حیثیت سے وہ ایک عیب بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کو بولیں کہ بھائی یہ فلاں کا غلام ہے۔ ایسے بے شمار مثالیں ہم اپنے روزمرہ کی زبانوں میں بولتے ہیں۔ جیسے کہ ایسے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، میرا ایسے کوئی مقصد نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ جورو کا غلام ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھائی فلاں چودھری کا نوکر ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں سیاستدان کا یہ جو ہے فالوور ہے، یا جو بھی الفاظ کہیں۔ لیکن ایک اور طرف اگر اس تعلق کو ہم جوڑ کر دیکھیں، ان دنیاوی اشخاص، افراد، طاقتور لوگ، طاقتور ملک، ان سب سے قطع کر کے ہم ایک اور طرف اس تعلق کو، یعنی عبدیت والا تعلق، عبد بولتے ہیں غلام کو، جو حکم کا تابع دار ہو، فرمان بردار ہو، جو سرتابی کی اس میں مجال نہ ہو، حکم کی بجاوری کے لیے وہ تیار ہے۔ ہم یہ عاجز اب بات کرے گا کہ ہمارا تعلق طریقت سے ہے، طریقہ عالیہ نقشبندیہ، جس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ اس طریقے عالیہ کی اپنی اپنی تعلیمات اور اصطلاحات ہیں۔ یہ محفل اس وقت اس کی یعنی کہ وہ مناسب نہیں ہے، متحمل نہیں ہو سکتی، گنجائش نہیں ہے کہ اتنی طویل گفتگو کی جائے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس طریقہ نقش بندیہ میں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، وہ ان میں سے ایک ادب ہے۔ یعنی کہ جتنا ادب پیدا ہوتا ہے اتنا اس کو نصیب ہوتا ہے، فیض ملتا ہے، اس کو توجہات ملتے ہیں، اس کو برکتیں اور فوائد ملتے ہیں۔ تو یہ جو ایک تعلق کی ہم بات کر رہے تھے، عبدیت والے تعلق کی، کہ جب ہم اس تعلق کی سمت تبدیل کر دیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، اور پھر اس کی وہ ایک عیب ہے دنیا میں، پھر اس طرف جب تعلق یہ جڑے تو وہ ایک شان بن جاتا ہے، ایک مقام بن جاتا ہے، ایک عزت اور آبرو کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ جو میں نے عرض کی اس میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ عبدیت کیا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر میرے عبد بننا چاہتے ہو اور میرے حکم کے تابعدار بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا، اس آیہ کریمہ میں پھر کہہ دو، قل کہہ دو ان صلاتی، میری نماز، پھر نسکی، میری قربانیاں۔ اب قربانی کے دن آ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت اور ان کی پیروی میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو کہ یہ میری نماز، یہ میری قربانی،
یہ میری زندگی، یہ میرا موت، یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالن ہار ہے۔ نماز کو ہم دیکھیں تو جو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارشادات میں سب سے زیادہ جو تاکید فرمائی ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز ہم ادا کریں، تو نماز میں ہم کوتاہی نہ کریں۔ نماز ہمارے اس ابدیت کو جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ابدیت کے حوالے سے نماز کا ذکر کیا، اس کو مضبوط بناتے۔ جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ اکبر کر کے، جیسے ابھی ہمارے دوست قدیر احمد صاحب سورہ فاتحہ تلاوت کر رہے تھے، وہ کیا ہے اس میں؟ ہم خدا سے ہم کلام ہونا شروع کر دیتے۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، ہم اس کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک، اس کی معانی کو سوچیں، اس کے پیغام کو سوچیں، اس کے اندر جو چھپی ہوئی ایک الفت ہے، ایک محبت ہے، ایک تأثیر ہے، اس کو محسوس کریں۔ ایسے اب وہ کسی سے کوئی کہے، کسی نے اگر نہیں کھایا ہو وہ کھیر کیسی ہوتی ہے، اب اس نے زندگی میں کبھی کھیر کھائی نہیں ہے، تو وہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے وہ کھیر کیا ہوتی ہے، تو اس کو سمجھائے گا کہ بھائی وہ اس طرح بنتی ہے، اس میں دودھ ڈلتا ہے، اس میں چینی ڈلتی ہے، اس میں الائچی ڈلتی ہے، پکاتے ہیں اس کو، پھر وہ گاڑھی ہو جاتی ہے، پھر اس کو اتارتے ہیں، پھر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ایسے ہی سمجھائے گا نا، ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر فریج میں رکھتے ہیں، اور پھر وہ سب پوری ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اس کو باہر نکالتے ہیں، پھر کسی پلیٹ میں ڈالتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کیا وہ کھیر کی حقیقت سے اس کو روشناس کرا سکیں گی؟ نہیں کرا سکیں گی۔ ایک تصور سا اس کے ذہن میں آئے گا، بھائی سفید ہوتی ہے، دودھ اس میں ڈلتا ہے، الائچی، لیکن 100 باتیں بتائیں، 1000 باتیں بتائیں، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے گا۔ آسان کام کیا ہے کہ بھائی کھیر وہ خود کھا لے، ایک چمچ ہی اگر وہ چکھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کھیر کیا ہے۔ جو ہم اللہ اکبر کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی شروع کر دیتے ہیں، ہم بول رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی عزت اور مقام کی بات ہے۔ اب اس کے اندر جو حلاوت پائی جاتی ہے نا، وہ اگر ہم زبان سے بولیں وہ تو شیرنی یا کھیر 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 کھیر، تو اس سے پتہ نہیں چلے گا۔ وہ جب تک ہم اس کو چکھ کر دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی کی جو بات ہے، وہ اس کا احساس دل کو ملتا ہے، ہمارے روح کو ملتا ہے۔ یہ تب ملے گا جب ہمارا روح اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، ورنہ تو پھر حدیث ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز ہوتی ہی نہیں، نماز تب تک ہوتی نہیں جب تک تمہارا دل حاضر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے غالباً مفہوم ہے کہ تمہارا وہ سر تو خدا کے بارگاہ میں ہوتا ہے لیکن تمہارا دل نہیں جھکتا۔ رومی صاحب فرماتے ہیں تو بمسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبد دل نہ جنبد اینچ سود۔ اے نمازی، نماز کے لیے تم جا رہے ہو، لیکن یہ صرف اٹھنا اور بیٹھنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا اور تشہد کرنا اور یہ تلاوت کرنا، یہ نماز کی تکمیل نہیں ہے۔ نماز کی تکمیل یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا دل جھکنا چاہیے۔ اگر تمہارا سر جھک رہا ہے، رومی صاحب فرماتا ہے تمہارا دل نہیں جھکتا، کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا دل تو وہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا آپ اور ہم خود اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں اور خدا ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سب تعریفیں اے اللہ تیرے لیے، تو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، بڑا مہربان ہے۔ کتنی پیاری یعنی کہ یہ گفتگو کی ابتدا ہے۔ دوست ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اس کو جیسے ہی وہ اتریں گے تو ہم اس کی گاڑی کی تعریف کریں گے، بھائی تمہاری گاڑی کتنی اچھی ہے، وہ خوش ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس چیز کو پسند کیا ہے۔ دوست کی کسی چیز کی تعریف کرنا یہ محمود بات ہے، اچھی بات ہے۔ پھر اس کے شوز دیکھ لیں،
بھائی کتنے آپ کے شوز اچھے ہیں، آپ کو جچ رہے ہیں، وہ خوش ہوگا۔ کسی کے دل خوش کرنا کتنی بڑی بات ہے، تمہارا لباس اچھا ہے، وہ خوش ہوگا۔ تمہارے آنے کی مہربانی، وہ خوش ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو خدا کو خوش کرنا ہے نا، اور وہ ایسا دوست ہے، ایسا ہمارا مہربان ہے کہ اس کو ہمارے کچے چٹے کا سارا پتہ ہے۔ اب میں زبان سے بول رہا ہوں یا دل سے کی گہرائیوں سے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کو وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چھپی ہوئی ہے بات، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم صرف زبان سے بولتے جائیں وہ بولا جائے گا، لیکن دل کی محبت سے اور وہ شوق سے، خلوص سے، پیار سے، تو پھر اس کی معنی ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم فاتحہ، تم مہربان ہو، رحیم ہو، پھر ہم کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تمہیں سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر آگے پھر اس کو عرض کرتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ہماری التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس طرح مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے۔ ماشاءاللہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، علماء کی زبانی آپ نے سنا ہوگا۔ تو ان کی بڑی دلچسپ باتیں صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ ایک صوفی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور عرض کیا کہ پروردگار مجھے اپنے مخلص بندے کا پتہ بتا دے، تمہارا مخلص بندہ کون ہے؟ اب دیکھیں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، بظاہر تو ہم الحمدللہ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ بندگی کی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی، بندگی تابعداری کا نام ہے، بندگی اطاعت کا نام ہے، بندگی خدا کے سامنے دل کے ساتھ جھکنے کا نام ہے، بھی بات ہو رہی تھی۔ لیکن اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کس قدر ہماری بندگی میں بندگی مکمل ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مخلص بندے سے ملاؤ، یعنی کہ جس کو اے پروردگار تم نے اپنے لیے قبول کر لیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ اپنی دوستی کے لیے لوگوں کو چن لیتے ہیں کہ سینکڑوں دوست ہیں، 50-100 لوگ ہیں، سب سے ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن جو دل کی جو دوستی بنتی ہے نا وہ 50 سے نہیں بنتی، وہ جو تعلق جڑتا ہے وہ 100 سے نہیں جڑتا، وہ پھر ہمارے دل کا انتخاب ہوتا ہے، ان 100 میں سے 1 یا 2 سے ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ بہتر اس معاملے میں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے میرے بندے ہیں، سب میرے بندے ہیں، سب کے ساتھ خدا کا پیار ہے، لیکن میں اپنی دوستی کے لیے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں اپنی دوستی کے لیے میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں میں چن لوں۔ ہم اور آپ اپنا معیار رکھتے ہیں، خدا کا اپنا معیار ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ خود چنتا ہے نا اپنے مخلص بندوں کو، تو جانتا بھی وہ ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد منور ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کی پہچان بہت مشکل ہے، بلکہ الفاظ ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل رہے ہوں، وہ کہتے ہیں خدا کو پہچاننے سے بھی اس کے دوستوں کو پہچاننا مشکل ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو خدا کے دوست ہوتے ہیں وہ ہی خدا تک ہمیں پہنچاتے ہیں، وہ ذریعہ ہوتے ہیں خدا تک پہنچنے کا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار مجھے اپنے مخلص بندے کا پتہ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جاؤ فلاں ایک جگہ فلاں شخص ہے، ان سے جا کر ملو، اور ان کو یہ ہماری طرف سے جا کر پیغام دو کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں، سجود کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کتنی بھی عبادت کر لو، کتنے بھی رکوع اور سجود کر لو، لیکن جاؤ گے تم جہنم میں۔ اب یہ پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس چلے گئے، اور جا کر اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کے نبی ہیں، یہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، جا کر اس کو یہ پیغام دیا کہ تم ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں پتہ ہے تم رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، سب کچھ، لیکن تم جہنمی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو فرما رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی، اس کی مرضی، وہ جس طرح چاہے وہ صحیح ہے، لیکن جو میں
بندگی کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، میں تو اس کی محبت کے لیے کرتا ہوں۔ وہ جہنم میں بھیجنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس جا کر اللہ تعالیٰ کو یہ عرض سنائی، تو اس نے یہ کہا ہے، تو پھر خدا نے، یہ ایک صوفی کا قول ہے، پھر خدا نے اس کو کہا کہ جا کر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کر اب اس کو بولو کہ دیکھو تم نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، بڑی عبادتیں، بڑے رکوع، بڑے سجود، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تم جنت میں جاؤ گے، ہم نے تیرے لیے جنت لازم کر دی ہے، خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام جا کر سنایا، اس نے کہا کہ جو اس کی مرضی، جو چاہے وہ کرے، بہشت میں بھیج دے، جو اس کی مرضی، لیکن جو میں عبادت کرتا ہوں، جو میں رکوع اور سجود کرتا ہوں، تو میں اس کی محبت کے لیے، محبت میں کرتا ہوں، اس کے پیار میں کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ وہ مجھے بہشت میں پہنچا دے، مجھے جنت میں پہنچا دے، اس لیے نہیں کرتا۔ تو کم و بیش اس طرح اس صوفی کا یہ قول ہے، اس طرح تو جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ عرض سنائی کہ یہ تمہارا بندہ اس طرح فرما رہا تھا، تو خدا نے کہا کہ اسی وجہ سے تو یہ میرا مخلص بندہ ہے، کسی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا ہے، اپنے ذاتی مطلب کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، یہ میرے پیار میں کام کیے جا رہا ہے۔ تو بندگی ہم سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندگی کی تقاضائیں کیا ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی واضح کوئی حکم آپ کو نہیں سنایا جا رہا ہے، ایک صورتحال بتائی جا رہی ہے، اور یہ آپ کو عرض کی جا رہی ہے کہ اس پر آپ غور کریں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز بھی میرے لیے پڑھو۔ سنا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہو تو وہ نماز بھی میرے لیے پڑھو، اور پھر جب تم قربانی، اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیروی میں ہم قربانی کریں گے، تو قربانی کے لیے ہم بڑے بڑے اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں تو صورتحال مختلف ہے، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، بڑے اہتمام کرتے ہیں، بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں اور سجاتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں۔ ان میں سے کیا کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہم ہی خود جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی بات فرماتا ہے، جو تم قربانی کرتے ہو وہ میرے لیے کرو۔ پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے قربانی کی وجہ سے تمہارا خون ہمیں نہیں پہنچتا، یعنی جانور کا، اس کے گوشت ہمیں نہیں پہنچتا، جو ہمیں پہنچتی ہے وہ تمہاری تقویٰ پہنچتی ہے، تمہاری محبت اور پیار ہمیں پہنچتا ہے۔ اس کے پیچھے جو تمہاری محبت ہے، جو خلوص ہے اور سچائی ہے، وہ ہمیں پہنچتی ہے۔ تو کس قدر اس کے پیچھے یہ محبت، یہ سچائی، یہ ابدیت کا احساس پایا جاتا ہے، یہ ہم اور آپ اس چیز کو ٹٹول کے دیکھیں اور سوچ کر دیکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری زندگی اور میرا موت، میری نماز، میری قربانی، پھر زندگی اور میرا موت وہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی کسی چیز پر بھی میں یہ چیز نہیں جتلاتا ہوں کہ یہ میری ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ میری پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، جب عبد بن گئے ہو، جب تم بندے بن گئے ہو، خدا کے بندے بن گئے ہو، تو پھر تمہارے اندر یہ چیز آ جانی چاہیے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ تم محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، اور پھر جو تمہیں ملے وہ سمجھو خدا کا ہے۔ بظاہر اس کو کامیابی سمجھ رہے ہو، خدا کی طرف سے وہ ہو سکتا ہے ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، وہ کیا پتا وہ کامیابی نہ ہو۔ اگر ناکامی سے دوچار ہو گئے ہیں، ہم مایوس اور ملول ہو گئے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ناکامی نہ ہو۔ یہ تو ہمارا عقل کہہ رہا ہے، ہماری سوچ کہہ رہی، ہماری سوچ اور عقل کہاں اتنی مکمل ہے، اس کے لیے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے نا، جب تک ہم اس مقام پر پہنچیں۔ آپ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بات ہو جاتی ہے، اس پر آنسو ٹسوے بہا رہے ہوتے ہیں، تو 2 مہینے کے بعد ہم ہنس رہے ہوتے، یار میں اس پر رو رہا تھا، یہ تو اچھا ہوا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، اور میں بھاگ رہا تھا اس سے، لیکن 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں بھائی، وہ پھر ہنس رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ تو بڑا اچھا ہوا، یہ میں نے گھر لے لیا، بھائی اس وقت تو میں نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں نے گاڑی لے لی، نہیں لینا چاہ رہا تھا، یہ کپڑے لے لیے، نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ تو اچھا ہوا۔
ارے ہماری سوچ اتنی اس معاملے میں مکمل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھنے کا ہمیں درس دیا جائے. اب ایک چھوٹی سی مثال، وہ غالباً سعدی فرماتے ہیں، غالباً یا سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا رومی، مجھے تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی کہانی ہے. وہ ایک شخص تھا، وہ بازار میں گیا، اس کو ایک غلام چاہیے تھا. اب اس چیز کو آپ غور سے سنیے گا. غلام چاہیے تھا تو وہ غلام اپنی خدمت کے لیے بازار سے لے کر آیا. پہلے زمانے میں غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے. لوگ جا کر حملے کرتے تھے تو ملکوں کو فتح کرتے تھے، وہ تلوار اور تیر کمان کے زور پر. تو پھر وہ جو بھی لوگ وہاں ملتے، ان کی عورتوں کو بھی لے آتے، ان کے مردوں کو بھی لے آتے. اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے. پھر وہ ان کے غلام بن جاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلاموں کی زندگی کو اپنے دور میں آسان بنایا، اور یہ ایک ایسے غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، حضرت زید بن حارث. اور پھر اپنے خاندان میں سے ان کی شادی کروا دی. اور پھر آپ نے فرمایا غلاموں کو جو آزاد کرے گا اس کو اتنا ثواب. پھر فرمایا جو غلاموں کو پڑھا لکھا کے سمجھا کے تیار کر کے آزاد کرے گا اور ثواب. پھر فرمایا کہ اس کے لیے، یعنی اس طرح کی چیزیں آپ نے اپنے زمانے میں بیان فرمائی، تاکہ لوگ انسانوں کو اپنا غلام اور عبد بنا کر نہ رکھے، ان کو بھی اپنے بچوں کی طرح آزاد کر دیں اور ان کی زندگی آسان بنائیں. تو بہرحال یہ تو الگ موضوع ہے. تو وہ گئے، انہوں نے غلام خریدا، گھر لے کر آئے تو انہوں نے سوچا پہلا دن ہے، ایک نیا بندہ میرے گھر میں آیا ہے، مجھے اس سے ایسی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ اس کا میرے ساتھ تعلق جڑ جائے. آج گفتگو جو ہو رہی ہے نا، ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، ابدیت، بندگی کیا ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جڑ جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے. تو وہ اس کے ساتھ دلجوئی کرنے کے لیے ان سے پیار بھری گفتگو کر رہا ہے. بھائی پیارے ذرا اپنا نام تو بتاؤ. وہ کہتا ہے، تھوڑی دیر اس نے سوچا، اس نے کہا کہ آقا، کیونکہ وہ غلام تھا، وہ پیسوں پر خرید کر کے لایا تھا. کہنے لگا آقا میرا نام وہ ہے جس نام سے آپ پکارے. اس کو حیرت ہوئی کہ بھائی یہ کیا جواب ہوا، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، عبد الغفور، عبد الجبار، عبد الستار، یا کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے پھر بھی صبر کیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچ کر کے اس کو کہا کہ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ تم کس طرح کا کھانا پسند کرتے ہو. وہ سوچنے لگا کھانا تو انسان کی کمزوری ہوتی ہے، پیٹ انسان کے ساتھ بندھا ہوا ہے تو وہ تو چاہیے. وہ سوچنے لگا کہ یہ اپنی پسند بتائے گا تو میں اس کو بنوا کے کھلاؤں گا تو یہ خوش ہو جائے گا. تو اس غلام نے تھوڑی دیر سوچا، آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں اٹھائی. اس نے کہا آقا جو آپ میرے لیے پسند کریں وہی مجھے پسند ہے، وہی کھانا مجھے پسند ہے. اب اس کو تھوڑا ناپسند آنے لگا اور اس کی اندر غصے کے آثار پیدا ہوئے کہ یہ کیا گفتگو کیے جا رہا ہے. میں اس سے پیار کر رہا ہوں، میں اس سے اس کی پسند پوچھ رہا ہوں. آخری تیسری مرتبہ اس نے یہ سوال پوچھا کہ چلو یہ بتاؤ کس رنگ کے کپڑے پہننا چاہو گے. میں پھر تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور احترام سے کہا آقا جو رنگ آپ پہنائیں گے وہ مجھے پیارا لگے گا. میں کہا کہ بے وقوف، 2 ٹکے کے غلام، میں تو یہ خرید کر کے لایا ہوں، میں تجھے عزت دے رہا ہوں، تمہیں پیار دے رہا ہوں، تمہیں وہ عزت اور پیار راس نہیں آ رہا ہے اور تم مجھے الٹے جواب دیے جا رہے ہو، اپنی پسند نہیں بتا رہے ہو. تو اس نے آنکھوں میں آنسو لا کر، وہ غالباً سعدی کہتے، کہا کہ آقا اگر میں اپنی پسند بتا دوں کہ مجھے یہ کھانا پسند ہے، یہ لباس پسند ہے، یہ ہے میرا نام، تو پھر میں عبد نہیں رہوں گا، میں غلام نہیں رہوں گا، عبدیت میری ختم ہو جائے گی. اگر آپ میرے آقا ہیں اور میرے غلام ہیں تو وہی میرا نام ہے جس نام سے آپ مجھے پکاریں گے. سفید کہیں، کالا کہیں، بھورا کہیں، جو بھی کہیں، اچھا کہیں، برا کہیں، وہی میرا نام ہے. کھانا اگر میں اپنی مرضی کا کھانا شروع کر دوں پھر میں غلام کائے کا ہوں، میں غلام نہیں رہ سکتا. پھر تو میں اپنی مرضی کا مالک ہو گیا، میں تو آپ کی مرضی کے تابع ہوں.
پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی مرضی کا لباس بولوں اور وہ میں خریدوں وہ میں پہنوں پھر میں غلام کہاں کا ہوا؟ میں یہ غلامی کے خلاف ہے۔ اس آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سعدی فرماتے ہیں رونے لگے، کہنے لگا کہ میں نے تو اس کو چند روپے دے کر خریدا ہے، پتہ نہیں کب تک میرے پاس رہے گا، یا میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے پھر تو یہ کہیں اور چلا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو اتنا پاس ہے اپنے اس تعلق کا جو اس کا میرے ساتھ جڑا ہے۔ اے پروردگار، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اصل تو میرا مالک ہے اور آقا ہے، میں بھی تیرا عبد ہوں اور یہ بھی تیرا عبد ہے۔ میں نے تو کبھی بھی تیرے حوالے سے اس طرح نہیں سوچا کہ یا رب العالمین مجھے وہ پسند ہے جو تجھے پسند، مجھے وہ چیز ناپسند ہے جو تجھے ناپسند ہو۔ تو میرے دوستو، عبدیت یہ آسان بات نہیں ہے۔ ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہم ٹھیک سمجھ کر، عبد سمجھ کر، اچھا سمجھ کے اوروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو سمجھدار ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا نہیں ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ تو یہ عبدیت یہ اتنی بڑی ایک نمایاں اور محترم، وہ کہا ہے عشق نہیں ہے آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو خدا کی عبدیت تک پہنچنا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے بھائیوں۔ دکھ تو یہی ہے کہ ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل، بس کپڑے پہن لیے اور سر پر ہم نے کچھ پہن لیا تو احرام باندھ لیا تو بس سب کچھ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے میرے دوست۔ خدا کے لیے ہم ایک دوسرے کی شکل کو دیکھ کر فتویٰ دے دیتے ہیں، لباس کو دیکھ کر یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے شکل کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے لباس کو بھی نہیں دیکھتا۔ حدیث کے الفاظ، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، شکل اموالکم، شکل کو بھی نہیں دیکھتا، مال و ملکت کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں، وَنِيَّاتُكُمْ، میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں۔ اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں دوست۔ تو اس لیے جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ایک تو نماز ہم پابندی سے پڑھیں، اس میں ہم سستی نہ کریں، یہ ہماری عبدیت کی علامت ہے، خدا سے تعلق کا تقاضا ہے۔ لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جو ہم الحمد پڑھتے ہیں، ابھی ہم اور آپ نے سنا جو پڑھتے ہیں، اس میں ہم خدا کے ساتھ ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، پھر ہم پڑھتے ہیں والتین والزیتون، تو یہ خدا کی طرف سے جواب آ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی، ہم نے اپنا عرض پیش کر دیا۔ اب جو آیت کریمہ ہم تلاوت کریں، جو ہمارے دل میں آتا ہے نا، کبھی کچھ سورت پڑھتے ہیں، کبھی کچھ سورت پڑھتے ہیں، کبھی معوذتین پڑھتے ہیں، کبھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کبھی سورہ بقرہ میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے کوئی ارشاد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ عبدیت بڑی معنی رکھتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اس طریقہ نقش بندیہ میں جس سے ہمارا تعلق ہے، جس کی نمائندگی کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں دو چیزوں پر زور دیا جاتا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، دوسرا ہے مرشد کامل کے ساتھ تعلق اور نسبت۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ۔ جس کے ساتھ تم رہو گے وہی اثرات تم پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے سندھی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ بھائی کالے رنگ کا جانور، اگر وہ ہم کمرہ بولتے ہیں جس کے براؤن، وائٹ اور بیج یہ سارے کلر اس میں پائے جاتے ہیں، ہم اس کو سندھی میں کمرہ بولتے ہیں، یعنی سفید کلر کا بیل ہو، اس کو اس دوسرے مختلف ملٹی کلر والے بیل کے ساتھ باندھے نا، سندھی بولتے ہیں کہ یہ سفید کلر والا رنگ نہیں تبدیل کرے گا، عادتیں اس جیسی اختیار کر لے گا، عادتیں اس جیسی اختیار کر لے گا۔ جس لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں نا، وہی اثرات ہم پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے طریق نقش بندی میں بولا جاتا ہے کہ دوست دل کا مرشد کو بناؤ،
اور اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو تاکہ اس کے رنگ تم پر نہ چڑھ جائیں، فائدہ و بے فائدہ، ضروری غیر ضروری۔ مرشد کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور اس کو اپنے لیے رہنما مان لو اور اس کو فیض رساں مان لو، اس کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کر لو۔ کیونکہ ہم نقشبندی سلسلے کے لیے عرض کر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ضرور پڑھیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک کوٹ میں عرض کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ آپ بھی تھے موجود حضور کی خدمت میں اور سینکڑوں صحابہ، لیکن یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ ان سب میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور دوستی میں ان سب صحابہ سے آگے تھے۔ آپ نے سنا، سب سے، مکہ میں بھی ساتھ تھے، ہجرت میں بھی ساتھ تھے، مدینہ میں بھی ساتھ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو سب سے آگے تھے۔ تو غزالی کہتے ہیں کہ کیوں اس طرح کیسے ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ سے اس حضور کے زیادہ قریب تر ہو گئے۔ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اور صحابہ ہو سکتا ہے کہ عبادات میں، قربانی میں، روزے میں، حج، زکوٰۃ، رکوع، سجود، تلاوت میں صدیق اکبر سے آگے ہو سکتے ہیں، عبادات میں، دیگر معاملات میں آگے ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کے میدان میں سب سے بازی لے گئے، سب صحابہ سے محبت کے میدان میں بازی لے گئے۔ اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے پسندیدہ بن گئے، یہاں تک کہ جبرائیل آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوست حضرت ابوبکر کے لیے سلام بھیجے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی اپنے دوست سے کہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں، کیا وہ ہم سے راضی ہے؟ تو یہ مقام، یہ عزت صدیق کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں حاصل ہوا؟ غزالی کہتے ہیں محبت لگانے کی وجہ سے، محبت میں سب سے آگے تھے۔ ہو سکتا ہے عبادات میں دیگر صحابہ ان سے آگے ہوں، لیکن محبت کی بازی انہوں نے جیت لی تھی۔ تو طریق نقش بندیہ میں اس پر بنیاد رکھا گیا ہے، اس طریقے کو صدیقی، نقش بندی، ذہبی، انعکاسی بولا جاتا ہے۔ انعکاس یعنی ایک عکس کو پکڑنا۔ آپ نے مرر دیکھا ہے نا، وہ جو شیشہ جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کو جس کے سامنے رکھیں گے نا وہ عکس پکڑ لے گا، دروازے کے سامنے رکھیں گے دروازہ اس میں نظر آئے گا، دیکھا ہے آپ نے؟ اگر اب دیوار کے سامنے رکھیں گے دیوار اس میں نظر آئے گی، اس بلب کے سامنے رکھیں بلب اس میں نظر آئے گا۔ تو اگر سورج کے سامنے رکھیں گے تو خدا کی شان، اس سورج اس میں نظر آنے کے بعد جب اس کا عکس دوسری طرف جائے گا نا، وہ سورج کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے شیشے کو، لیکن وہ ایسا عکس نظر آئے گا کہ اس کی آنکھوں میں وہی چبھن محسوس ہوگی جیسے وہ سورج کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ وہ آنکھیں اس کی بند ہو جائیں گی۔ تو اس طریقہ نقش بندیہ کو بولتے ہیں کہ اپنے قلب کو اپنے مرشد کی طرف سیدھا کرو، ایک شیشے کی طرح، جو وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اس کے سینے پر آ رہا ہے، اس کا عکس آپ کے سینے پر بھی پڑے گا، پھر وہ شیشے والا کام کرے گا، وہی شیشے والا کام کرے گا۔ تو جتنی محبت مرشد سے ہوگی، جتنا تعلق مرشد سے ہوگا، اور جتنی قربت روحانی مرشد سے ہوگی، اتنا زیادہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو ارشاد یا جو بھی تعلیمات ہوں ان پر وہ عمل کرنا اپنے لیے حرز جان بنا لے کہ اسی چیز پر عمل کرنا ہے۔ تو ایک صوفی کا ایک قول میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تاکہ اس تعلق کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ایک صوفی تھا، درویش تھا، تو وہ جا رہے تھے، تو جاتے جاتے راستے میں اس کے ساتھ ایک مرید بھی تھا۔ جاتے جاتے راستے میں نا ایک چھوٹا سا کینال آ گیا، دریا آ گیا، تو وہاں ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ تو درویش نے یہ ایک سبق یا ایک مفہوم سمجھانے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں۔ درویش نے کہا کہ ہم پانی سے گزرتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ آؤ
اور توجہ میری طرف رکھنا. مرشد نے اپنے مرید کو بولا توجہ میری طرف رکھنا اور کچھ چیز نہیں کرنی ہے تمہیں. نے کہا جو حکم وہی کروں گا. انہوں نے جیسے ہی پانی پر اپنے پاؤں رکھے تو جیسے وہ فرش ہے ایسے ہی محسوس ہوا, وہ چلنا شروع ہو گئے. تو دیکھا مرشد جو ہے وہ کوئی ورد کر رہے ہیں, مرشد جو ہیں وہ کوئی ورد کر رہے ہیں. اس کو حکم کیا ہوا تھا کہ توجہ ہماری طرف رکھنا ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا. تو اس نے کہا کہ میں بھی وہی ورد کیوں نہ شروع کر دوں. وہ چل تو رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ پانی پر پاؤں پڑ رہے ہیں اور پانی میں پاؤں ڈوب نہیں رہے, جیسے رستہ بنا ہوا. اس نے بھی وہ ورد شروع کر دیا تو وہ ڈوبنے لگا. وہ چیخنے لگا حضور میں ڈوب رہا ہوں. آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جو آپ ورد کر رہے ہیں میں وہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہم نے تجھے کیا بولا تھا؟ ابھی تک تم میرے پاس مجھ تک نہیں پہنچے ہو, اب پہلے مجھ تک تو پہنچو پھر آگے کا سوچو. پہلے مجھ تک پہنچو. تو جو ہم نے کہا ہے وہ کرو. تو وہ جب اس نے وہی بات کی تو پھر اس کے پاؤں جمنے لگے. کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی ایک مثال ہے اس میں, جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں یہ بھی ایک دریا ہے, اور اس میں موج رواں ہوتی ہے, اس میں ہوائیں تیز چلتی ہیں. کبھی آدمی کی کشتی ڈگبگانے لگتی ہے, کبھی جھولنے لگتی ہے, کبھی ڈوبنے لگتی ہے, ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے. کبھی اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی یہ محسوس ہوتا ہے منزل میری اس طرف ہے, کشتی اس طرف جا رہی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روحانی سفر میں نقشبندی تعلیمات کے مطابق یک راگیر محکوم گیر, ایک کو تھامو مضبوطی سے تھامو. یہ نہیں کہ گاہے چنی گاہے چنا, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, کبھی اس کی بات سنی کبھی اس کی بات سنی. تو پھر وہ جو یہ روحانیت کا معاملہ ہے, وصول اللہ کا معاملہ ہے, خدا تک پہنچنا, ابدیت کو پہنچنا, پھر یہ چیز جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. دو باتیں ہو گئی, ایک ہو گئی ابدیت, دوسرا ہو گیا مرشد کامل کے ساتھ تعلق اور نسبت, جس کے حوالے سے یہ ایک مثالوں کے ذریعے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی. اگر ہم اس روحانیت کے میدان میں بڑھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عرفان کو پانا چاہتے ہیں, قلب کا سکون اور اطمینان چاہتے ہیں, تو اس چیز پر چلیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھریلو زندگی کو بہتر بنائیں, اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں. ان بچوں کی پسند اور ناپسند کا ہم خیال رکھیں, اپنی باتیں ہم ان پر نہ تھوپیں, ان کی گفتگو ہم سنیں, ان کی باتیں ہم سنیں, ان کو بولنے کا موقع دیں اور ان کو اہمیت دیں. اس طرح نہ سمجھیں کہ یہ پانی کی باٹل ہے تو یہ میری مرضی ہے میں یہاں رکھوں یا یہاں رکھوں. بھائی یہ پانی کی باٹل تو اس طرح کر سکتا ہوں, لیکن بچوں کے ساتھ میں یہ نہیں کر سکتا. یہ کوئی پانی کی باٹل نہیں ہے, کوئی ٹشو کا ڈبہ نہیں ہے کہ اس کو کہوں گے ادھر رہو ادھر رہو. نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے, عقل اور فہم دیا ہے, تو ان کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ کریں. یہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور پھر ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں, ہمارے ماں باپ ہیں, ہم ان کا احترام کریں, ان کے ساتھ شفقت اور ادب اور احترام کا معاملہ ملحوظ خاطر رکھیں. لیکچر سے زیادہ ہم لیکچر دینے کے عادی ہوتے ہیں, بچے ہماری عادتوں کو, ہمارے طریقوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی مؤدبانہ محفل ہوگی, اور کتنی ایک وہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہمہ تنگوش ہوتے تھے, اور ہر وقت گفتگو نہیں ہوتی تھی جس طرح ہم کرتے ہیں. وہ تو آپ کی خاموشی سے بھی صحابہ سیکھتے تھے. اے تیری آواز آواز خدا اور خاموشی تیری راز خدا. تو ان کی خاموشی بھی بہت بڑے راز رکھے. اگر ہم یہاں خاموش بیٹھے نا 5-10 منٹ اور یہ یکسور ہم رہیں, متوجہ رہیں مرشد کامل کی طرف, وہ خاموشی بھی ہمیں بہت بڑی ایک معنی بن جائے گی ہمارے لیے. لیکن ہمیں تو یکسوئی ملتی کب ہے؟ ہم 5 منٹ کے لیے بھی ہمارا جو وہ سوچنے کا جو وہ اسپین ہے, وہ 5 منٹ کیا 10 سیکنڈ میں بڑی بات ہے, فوراً ادھر سے ادھر خیال ہو جاتے.
تو دوستوں مرشد کامل کو پکڑنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، آخر میں ذکر کی بات عرض کروں گا، اور پھر گھر کی زندگی کو بہتر بنانا۔ دیکھو جب میں نے شادی کر لی اور میری رفیق حیات، میں اس کا رفیق حیات، ہم آ گئے ہیں، مجھے نہیں چاہیے کہ میں اپنی پسند کے مطابق اپنی بیوی کو جو ہے بنانے کی کوشش کروں کہ تم یہ کرو وہ کرو۔ ایک عرض ہے، یہ میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ سوچئے گا، وہ بھی جس طرح مجھے اللہ نے پیدا کیا اس کو اس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میرا ذمہ بنتا ہے کہ میں اس کو ان کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ قبول کروں، اور اسی طرح اس عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو اس خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرے۔ یہی احترام ہے، یہی رفاقت ہے، چٹ منگنی پٹ بیا والا راستہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے۔ نماز سے پہلے صبر، بڑی بات ہو گئی یار۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی نماز سے تو کوئی بلند چیز ہے ہی نہیں، لیکن جب یہ اب گھریلو زندگی پر اپلائی کریں، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر۔ صبر اتنی آسان چیز نہیں ہے، کبھی مرضی کی بات ہوگی، کبھی مرضی کی بات نہیں ہوگی، کبھی ہمارے لیے ناراضگی کا وجہ کوئی چیز بن سکتی ہے، اس چیز کو بھی قبول کرو۔ تو یہ چیز جب ہمارے اندر آئے گی، پھر نماز سے مدد حاصل کرو، تو تمہاری زندگی جو ہے وہ کارآمد اور مفید اور مؤثر بن جائے گی۔ تو دوستو یہ 3 باتیں ہو گئی۔ آخر میں ہم ذکر کا طریقہ عرض کرتے ہیں، اور ذکر کا طریقہ نقش بندی سلسلے میں ایک ذکر خفی ہے، یہاں انسان کا دل ہے۔ خفی ذکر کے لیے یہاں توجہ دل میں رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت دل میں یہ توجہ، یہ دھیان، یہ خیال رہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، کیونکہ مسلسل دل کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس میں بھی دل کا حضور چاہیے۔ آپ نے سنا نا، دل کا حضور چاہیے، کیونکہ وہ بغیر اس کے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ برزباں تو اللہ اللہ، در دلے تو گاؤ خیر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، زبان پر تو اللہ کا نام لے رہا ہے، دل میں اور چیزیں ہیں، یہ چیز وہ چیز۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دل میں تمہارے تو وہ مال ملکیت کاروبار پیسے جائیداد زمین سیاست یہ چیزیں چل رہی ہیں، کھڑے ہو خدا کے سامنے اور پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ، تو یہ تسبیح کیا اثر کرے گی؟ یہ بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ کل بھی ذکر کریں، اور اس طرح ذکر کریں جو سانس اندر آئے، اللہ 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 اللہ، یہ مشق کریں، ذکر کریں، اللہ 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 اللہ، یہ دل کے اندر اس کا اثر پیدا ہو، اور پھر مرشد کی طرف متوجہ ہو جائے، منتظر ہو جائے فیض کے لیے، وہاں سے توجہ، وہ ایک نورانیت، وہ روحانیت، وہ تصرف دل کو مل رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ تو مرشد جو ہے وہ دل کا قبلہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز کے لیے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اگر رخ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو جب مرشد کی طرف دل کا رخ نہ ہو تو وہ فیض نہیں ملتا، وہ روحانیت نہیں ملتی، وہ تصرف حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہم سیکھیں، تو جتنا ادب ہوگا، جتنا احترام ہوگا۔ وہ ہمارے مرشدوں کے مرشد تھے، میرے والد محترم پہلے ان کی خدمت عالیہ میں جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بکری تھی۔ تو ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ طریقت میں ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے بکری اپنے کسی ایک خادم کو، دوست کو، مرید کو دی کہ کچھ دنوں کے لیے رکھ لو، پھر ہمیں ضرورت ہوگی لے لیں گے۔ تو وہ لے گیا، تو کچھ عرصے کے بعد کسی دوست کو بھیجا کہ وہ بکری لے آؤ۔ تو جب وہ دوست بکری لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا بھائی مرشد نے فرمایا بکری دے دو، میرے والد گرامی کے پہلے مرشد کا واقعہ ہے۔ تو وہ بکری لے کر آیا، لیکن وہ رو رہا تھا اور بکری کو بار بار اپنے بازو میں لے رہا تھا، رو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا، اس نے کہا کہ فقیر یہ کیا کر رہے ہو؟ مرشد کی یہ بکری ہے،
کیا تم اب اس کے مالک بن بیٹھے ہو کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہو تو تم روئے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دوست یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ بکری میرے گھر میں ہوتی تھی نا، جب بھی بکری پر نظر پڑتی تھی مجھے فیض ملتا تھا، مجھے مرشد کی یاد آتی تھی، میرے روحانیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو اب یہ بکری جا رہی ہے تو وہ فیض کا ذریعہ جو تھا نا وہ مجھ سے چھن رہا ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں، بکری تو مرشد کی ہے، اب لے جائیں۔ تو اس لیے دوستو یہ طریقت میں مرشد کے ساتھ تعلق کی یہ ایک نزاکت ہے، یہ نفاست ہے، اس کا پیدا ہونا یکسوئی کا باعث ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہو تب بھی کریں، نہیں ہے تب بھی کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہمہ وقت یہ قلبی ذکر جاری رہے، زبان خاموش ہو، سانس آتا جاتا رہے، یہ دل میں بس یہ یاد رہے کہ یہ دل دھڑکتا ہے نا، دل آپ ہاتھ رکھے، دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکن نہیں ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جب یہ مشق کریں گے تو ایک آپ کے دل میں ایک کشش پیدا ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی عنایت ہے، یہ کشش پیدا ہوگی، ایک شوق پیدا ہوگا، ایک محبت پیدا ہوگی، اور پھر نماز میں حضور حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور محبت بڑھے گی، حضور علیہ السلام کا فیض حاصل ہوگا۔ تو یہ بڑا آسان ذکر ہے، تو اس میں زبان سے اس کا تعلق نہیں، یہ صرف خیال سے ہوتا ہے۔ اب ذکر ایسے ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوں گے، آپ ذکر کر رہے ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ذکر کر رہا ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست۔ وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت جب سارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو کرامن کاتبین پیش کریں گے یہ اعمال نامے، یہ ثواب، یہ گناہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہی ہیں اس کے اعمال؟ کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں تو ضبط تحریر ملاتے ہیں، کہیں گے پروردگار یہی ہے جو ہمیں علم ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایسا تعلق تھا میرے ساتھ جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، صرف میں ہی جانتا ہوں، یہ مجھے دل میں یاد کرتا تھا۔ تو وہ عمل جب وہ ترازو میں رکھا جائے گا تو سب اعمال سے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ایک نفیس اور خاص طریقہ ہے، عام لوگ اس چیز تک پہنچ ہی نہیں پاتے، سمجھنے میں ان کو بڑا عرصہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن عاجز عرض کرتا ہے تصور شیخ اور ذکر کی مشق، دو چیزیں ملا لیں نا تو ذکر جاری ہو جاتا ہے، مرشد کا تصور اور ذکر کی کثرت، یہ دو چیز ملا لیں، ذکر کا پتہ چل جائے گا۔ اور مراقبہ کریں، ختم شریف پڑھ کر کے کچھ ٹائم آنکھیں بند کر کے توجہ دل کی طرف کر کے اللہ اللہ اللہ، اور حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک سے وہ فیض، وہ نور، وہ روشنی مشائخ نقشبند کے توسل سے مرشد کامل کے سینے سے وہ قلب میں آ رہا ہے۔ یہ 5-10 منٹ روزانہ بلا ناغہ مراقبہ کریں۔ باقی جو بھی شریعت کے فرائض ہیں، نماز ہے وہ ہم پابندی سے پڑھیں، رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، حج ہم میں سے جس کسی پر فرض ہے تو اس کو حج ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ ہم میں سے جس کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور تعلق اور رابطے میں رہیں۔ آپ بلال صاحب ہیں، یعقوب صاحب، اللہ صاحب، جتنے بھی احباب ہیں، وقتاً فوقتاً فون کال کر لی، بات کر لی، تو اس سے کبھی ہماری مصروف زندگی میں سے کچھ لمحے نکال کے، وہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں ذکر پاکاں تازہ ایمان نشکند، جو اللہ کے پیارے ہیں نا ان کا جب ذکر بھی کرو تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب گفتگو کریں گے ہم آپس میں تو یہ ذکر کی بات ہوگی، مرشد کی بات ہوگی، تو اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ دنیاوی باتیں تو ہم ہر روز کرتے ہیں، اپنے جائیداد کی باتیں، کاروبار کی باتیں، وہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور برکت دے، اس میں اور ترقی عطا کرے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اور آپ سب احباب کو پیش کی عید مبارک، عید الاضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو یہ بابرکت دن نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بابرکت دن زندگی میں بار بار نصیب کرے۔ جو حجاج کرام حج پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو ہم اور آپ اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائیں، بلکہ بڑی خوشی ہوگی کہ دوست ہمیں بتائیں کہ ان کے بچے آگے چل کر کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو بہترین تعلیم دلوائیں، ان کو بہترین پیار اور محبت دیں، اور ان کو شفقت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔